آیت نمبر 144 ہے جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی وبکلامی فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین۔ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ۔ قال، اللہ رب العزت نے فرمایا، یا موسیٰ، اے موسیٰ، ان اصطفیتک، کہ بے شک میں نے آپ کو چن لیا، علی الناس، سے لوگوں سے، برسالاتی، اپنے پیغامات پہنچانے کے لیے، بکلامی، اور اپنی ہم کلامی کے لیے، فخذ، پس لے لو، ما آتیتک، جو بھی میں آپ کو عطا کروں، وَقُمْ، اور ہو جا، من الشاکرین، شکر کرنے والوں میں سے، وَكَتَبْنَا، اور لکھ دیا تھا ہم نے، لہو، اس کے لیے، فی الالواح، تختیوں میں، الواح لوح کی جمع ہے، تو وہ تورات تختیوں میں لکھ دی گئی تھی، من کل شیء، ہر ایک چیز کی نصیحت، وتفصیلا، اور تفصیل، لکل شیء، ہر چیز کے لیے، فخذها، پس لے لو اس کو، بقوت، مضبوطی کے ساتھ، وأمر، اور حکم کرے آپ، قومک، اپنی قوم کو، کہ یأخذوا، کہ لے لے وہ بھی، بأحسنها، اس کی اچھی باتیں لے لے، سأریکم، عن قریب میں دکھاؤں گا تمہیں، دار الفاسقین، فاسقین کا گھر۔ کعب بن اخبار، یہ یہود میں سے تھے، اور اللہ رب العزت نے، یہ چند صحابہ ہیں کہ جن کو اللہ رب العزت نے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی کتاب کے اوپر ایمان لانے کی توفیق دی، اور پھر جب محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو پھر اللہ نے جو ہے وہ محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اور قرآن کے اوپر ایمان لانے کی توفیق دی۔ انہی لوگوں کے لیے اللہ رب العزت نے سورہ قصص کے اندر فرماتی ہیں کہ ان لوگوں کے لیے ڈبل اجر ہے، ایک جو ہے تورات کے اوپر اور موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان لانے کا، اور پھر جب محمد مصطفیٰ آئے تو پھر جو ہے وہ محمد مصطفیٰ اور قرآن کے اوپر جو ہے وہ عمل یعنی ایمان لانے کا۔ تو انہوں نے ایک لمبی حدیث ذکر کی، میں بیان کرتا ہوں، اللہ کمی پیشی معاف فرمائے۔ تو اس آیت کے تحت انہوں نے ذکر کیا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات ملی، تورات ملنے کے بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس تورات کا مطالعہ کیا، پڑھا، تو ماشاءاللہ خوش نصیب ہو آپ، چونکہ ہم محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی عظمت دیکھیں، امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا جو ہے وہ اعزاز دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام بھی اس امت کو لینے کی درخواست کرتے ہیں۔ یہ کہتی ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے مطالعہ کیا تو اس تورات کے اندر اس امت کا تذکرہ تھا، اور کہنے لگے کہ اللہ، اس تورات کے اندر تو میں اس امت کا ذکر پاتا ہوں جو آخر میں آئے گی، ماشاءاللہ آئے گی آخر میں، لیکن مقام بھی اونچا لے جائے گی اور جنت میں بھی سب سے پہلے جائے گی، لہذا میں درخواست کرتا ہوں کہ وہ مجھے دے دی جائے۔ فرمایا، نہیں موسیٰ، وہ تو میں نے آخری پیغمبر محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رکھی ہے۔ پھر آگے مطالعہ کیا
تو پھر کہنے لگے کہ اللہ میں تو اس کتاب کے اندر ایسی امت کا ذکر پاتا ہوں کہ جو کنتم خیر امتن، کہ جو ہے وہ بہترین امت ہے، اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ جو امت یعنی بہترین امت ہے اور لوگوں کے رفع رسانی کے لیے پیدا کی گئی، کام ان کا یہ ہوگا کہ وہ نیکی کا حکم کریں گے اور برائی سے منع کریں گے۔ اللہ میں چاہتا ہوں کہ وہ مجھے امت دے دی جائے۔ فرمایا نہیں موسیٰ، وہ تو میں نے محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رکھی ہے۔ آگے چلے، تورات کا مطالعہ جاری ہے، آگے جو ہے وہ مطالعہ کیا، آگے پھر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی اور خوبی آئی۔ کہا کہ اس تورات کے اندر اللہ میں ایسی قوم کا ذکر پاتا ہوں کہ وہ نیکی کرے گی نہیں، نیکی کا ارادہ کرے گی تو اللہ اس کو جو ہے وہ ایک نیکی ارادے کے اوپر بھی نیکی دے دے گا، پھر جب وہ کرے گی تو اللہ اس کے جو ہے وہ ایک نیکی کو 10 گنا سے بڑھا کر 700 اور اس سے بھی زیادہ کر دے گا اللہ۔ اور پھر وہ جو امت ہے وہ گناہ کا ارادہ کرے گی لیکن گناہ نہیں لکھا جائے گا، اور لیکن گناہ کرے گی تو صرف ایک گناہ لکھا جائے گا۔ اللہ یہ بڑی اعزاز والی امت ہے، یہ مجھے دے دی جائے۔ کہا نہیں موسیٰ، میں نے محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رکھی ہے۔ پھر آگے گئے، مطالعہ کیا تو کہا کہ اللہ میں اس امت کے اس کتاب کے اندر ایک ایسی امت کا تذکرہ پاتا ہوں کہ وہ ماشاءاللہ یعنی ان کے لیے پورے روئے زمین مسجد بنا دی جائے گی کہ جہاں بھی وہ نماز پڑھیں گے تو ان کی نماز ادا ہوگی، اللہ وہ مجھے عطا کر دی جائے۔ کہا موسیٰ نہیں، وہ میں نے محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رکھی ہے۔ پھر کہا کہ اللہ میں نے اس کتاب کے اندر ایسی امت کا تذکرہ پایا کہ جس کے لیے مٹی کو پاک کیا جائے گا، پانی نہیں ہوگا تو وہ مٹی سے تیمم کر کے جو ہے وہ پاک ہو جائیں گے، اللہ وہ مجھے دے دی جائے۔ کہا نہیں موسیٰ، وہ میں نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رکھی ہے۔ بعض روایتوں میں میں نے سنا ہے حضرات سے، لیکن میں نے وہ روایت ابھی پڑھی بھی نہیں ہے، ذہن میں نہیں آئی، یعنی نظر سے نہیں گزری ہوگی لیکن میری نظر سے نہیں ہے، میں انکار نہیں کرتا کہ سنا ہے میں نے خطبہ حضرات سے۔ اب کہاں تک ٹھیک ہے کیا ہے تو میں اس لیے یہ بار بار کہہ رہا ہوں کہ میری نظر سے نہیں گزری، میں نے سنا ہے، شاید آپ نے بھی سنا ہوگا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ اگر وہ امت مجھے نہیں دیتے ہو تو پھر مجھے اس امت میں شمار کر دو۔ اب یہ کہاں تک ٹھیک ہے میں نے کہہ دیا، لیکن چونکہ میں نے یہ اپنے زبان سے اور نظر سے یہ روایت دیکھی نہیں ہے، سنا ہے، شاید آپ نے بھی سنا ہوگا، اور اس روایت میں یہ جو میں نے بیان کی ہے اس روایت میں یہ الفاظ نہیں ہے، یہاں تک ہے جو میں نے آپ کو سنا دیے۔ اب اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام، ظاہر بات ہے جب بھی مطالبہ کرتے، درخواست کرتے تو اللہ کہتے میں نے محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو ہے وہ پیدا کی ہے۔ تو اب موسیٰ علیہ السلام کو تھوڑا سا مطلب ہے پریشان ہونا یا غم ہونا یقینی بات تھی۔ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کی تسلی کے لیے فرمایا یا موسیٰ ان اصطفیتک، میں نے آپ کو چن لیا ہے، علی الناس سے لوگوں میں سے، برسالاتی اپنے پیغامات کو پہنچانے کے لیے، میں نے آپ کو پیغمبری سے نوازا، میں نے آپ کو پیغمبر بنا لیا، اور پیغمبر ہوتے ہی وہ ہے کہ جو اللہ کے پیغامات کو لوگوں تک پہنچائے، لہذا میں نے آپ کو چن لیا اپنے پیغامات کو پہنچانے کے لیے، وَبِكَلَامِي اور اپنے ساتھ ہم کلامی کے لیے۔ تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے خوش کرنے کے لیے رسالت تو مطلب پہلے مل چکی تھی، مزید جو ہے اس کا ذکر کر دیا، اور ہم کلامی کا بھی دوبارہ ذکر کر دیا۔ فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ، اب آگے اللہ فرماتے ہیں بس چھوڑو، یعنی وہ امت کس کی ہے، کیسی ہے، کیا ہے، وہ آپ کو بتا دیا، پس اب توجہ کرو، فخذ پس لے لو، ما آتیتک جو میں آپ کو دوں، اور میرے دیو کر کم من الشاکرین شکر کرنے والے ہو جاؤ۔ باقی وہ امت محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میں نے رکھی ہے، لیکن جو میں آپ کو موسیٰ عطا کروں وہ لے لو، اور لے لینے کے بعد جو ہے آپ ہو جاؤ من الشاکرین شکر کرنے والوں میں سے۔ تو پتہ چلا انسان کو جب اللہ کی طرف سے کوئی نعمت ملے، یہ ابھی ہم نے نماز پڑھی ہے اور اللہ رب العزت نے ہمیں قرآن کے درس کے لیے بیٹھا دیا، یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے، لہذا ہر نعمت کے اوپر شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے اپنے گھر کے اندر
اپنی لا ریب کتاب کے لیے چند منٹ کے لیے ہمیں جو ہے وہ بٹھا دیا تو اللہ کا بہت بڑا شکر ہے، اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ ہم جتنا شکر ادا کریں اس کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ بہت سارے لوگ شکل و صورت میں ہم سے بہتر ہوں گے، اخلاق سے ہم سے بہتر ہوں گے، مال و متاع سے ہم سے بہتر ہوں گے، لیکن پتہ نہیں کس گناہ کے اندر مبتلا ہوں گے، کن کن باتوں کے اندر مبتلا ہوں گے۔ لیکن اللہ نے ہمیں جو ہے وہ اپنی کتاب کے لیے اپنے گھر کے اندر بیٹھا لیا، یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ تو فرمایا وَقُم مِّنَ الشَّاكِرِينَ، موسیٰ شکر کرنے والوں میں سے ہو جا۔ دیکھو ویسے تو ہم شکر کا حق ادا ہی نہیں کر سکتے، شکر کا حق ادا ہی نہیں کر سکتے۔ 23 پارے کے اندر حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں یہ شکر کا ذکر چلتا ہے، تو حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے کہا کہ اے آل داؤد اللہ کا شکر ادا کرو۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا اللہ میں شکر ادا ہی نہیں کر سکتا۔ اب یہ جو سانس آتا ہے نا، آتا ہے جاتا ہے، اللہ یہ بھی آپ کی نعمت ہے۔ اب یہ آنا جانا یہ بھی نعمت ہے۔ اب جب سانس آنا جانا جو ہے وہ نعمت ہے تو میں شکر کیسے ادا کر سکتا ہوں؟ میں شکر کا حق ادا ہی نہیں کر سکتا۔ اللہ نے فرمایا داؤد تو نے یہ کہہ دیا یہ بھی بہت بڑی بات ہے، تو اتنا تو کہہ رہا ہے نا کہ میں عاجز ہوں، اللہ تیرا شکر ادا ہی نہیں کر سکتا۔ تو پتہ چلا ہم شکر کا حق ادا نہیں کر سکتے، لیکن جتنا کر سکتے ہیں وہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ 13 پارے کے اندر اللہ رب العزت فرماتی ہے کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو میں نعمتیں اور بڑھا دوں گا۔ تو اس لیے جو ہے وہ انسان کو ہر نعمت کے اوپر، اور یہ تو بہت بڑی نعمت ہے، توحید کا مل جانا، قرآن کے لیے بیٹھ جانا، قرآن کا سیکھنا۔ حدیث میں آتا ہے قرآن کی ایک آیت، صرف ایک آیت، اس کا ترجمہ اور موٹا مفہوم سیکھ لینا 100 رکعت نماز نوافل سے افضل ہے۔ اب میں تو 100 رکعت نہیں پڑھ سکتا، شاید آپ پڑھ لو، تو ایک آیت آدمی جو ہے وہ سیکھ لے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 100 رکعت نماز نوافل افضل ہے۔ اب 2 کوئی سیکھ لے 200 رکعت نوافل سے جو ہے وہ افضل ہے، تو اس لیے یہ بہت بڑا کام ہے۔ فرمایا وَكَتَبْنَا لَهُ، اور لکھ دیا ہم نے اس کے لیے، موسیٰ علیہ السلام کے لیے، تورات کو فی الالواح، تختیوں میں۔ یعنی پتہ چلا کہ موسیٰ علیہ السلام کو جو تورات ملی تھی تو وہ تختیاں تھی، اور ان تختیوں کے اوپر جو ہے وہ تورات لکھی ہوئی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ لے کے آئے تھے۔ من کل شیء، ہر ایک چیز کی نصیحت، و تفصیلا لکل شیء، اور ہر چیز کی تفصیل، یعنی جو شریعت موسویہ کے لیے احکامات، جو چیزیں بھی ضرورت تھی اس وقت کی ساری تفصیل، سارے مسائل، سارے احکام جو ہے وہ تورات کے اندر موجود تھے۔ فرمایا فخذھا بقوہ، آپ خود بھی اس کو مضبوطی سے پکڑیں، وَأْمُرْ، اور اپنی قوم کو بھی حکم دے کہ یأخذوا بأحسنھا، کہ اس کی اچھی باتیں ان کو جو ہے وہ لے لے اور ان کے اوپر عمل کرے۔ سأریکم دار الفاسقین، دار الفاسقین، دار فاسق کون سا ہے؟ اس میں علماء کے 2 قول ہیں، یعنی علماء نے 2 داروں کو متعین کیا ہے، ایک مصر اور ایک ملک شام۔ ملک مصر کے اندر فرعون اور فرعون کی قوم قابض تھی، تو وہ سارے فاسق تھے، فرعون بھی فاسق تھا، قوم فرعون بھی فاسق تھی، ایک۔ نمبر 2 ملک شام، ملک شام کے اندر اس وقت جو ہے وہ قوم عمالقہ کا قبضہ تھا۔ اب قوم عمالقہ بھی جو ہے وہ ایک ظالم اور بڑی جابر اور اس طرح کے فاسق لوگ تھے، تو لہذا یہ دونوں اس وقت ملک شام اور مصر یہ دونوں دار الفاسقین تھے۔ اب یہاں مصر مراد ہے یا ملک شام مراد ہے، اس میں علماء نے 2 قول ذکر کیے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ جب فرعون غرق ہو گیا تھا تو غرق ہو جانے کے بعد اگر بنی اسرائیل مصر واپس آ گئے اور مصر واپس آ جانے کے بعد ملک مصر کے اوپر قبضہ کر لیا، جیسا کہ پہلے پڑھے ہیں ہم نے، وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ، یعنی پیچھے آیت آئی ہے کہ جس کے اندر جو ہے وہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان الارض للہ یورثها من عباده من یشاء من عباده والعاقبۃ للمتقین، بلکہ یہ تو نہیں، دوسرے مقام پہ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے بنی اسرائیلیوں کو اس شہر کا وارث بنا دیا تھا، یعنی ملک مصر کا وارث بنا دیا تھا۔ اب اگر غرق فرعون اور اسی طرح ان کی قوم کے غرق ہو جانے کے بعد، جس طرح اس آیت کے اندر اشارہ ہے، یہ اگر مصر کے مالک بن گئے تھے بنی اسرائیلی
تو ظاہر بات ہے اب ان کا فرعونیوں کا قبضہ تو ختم ہو، تو مر گئے تھے، اب ان کا قبضہ ہے، تو اب مصر تو دار الفاسقین نہ رہا، بلکہ اس وقت کے جو ہے وہ بنی اسرائیل جو موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار تھے ان کا دار بن گیا، تو دار المومنین بن گیا مصر، تو اب جو ہے وہ صرف رہ گیا دار الفاسقین، صرف اور صرف ملک شام رہ گیا۔ تو اس لیے علماء نے اس عید سے جو ہے وہ ملک شام مراد دی ہے کہ چونکہ فرعون کے غرق ہو جانے کے بعد بنی اسرائیل جو ہے وہ مصر میں لوٹ گئے تھے، اور اللہ نے مصر کی بادشاہت، مصر کے جو ہے وہ ساری زمین کا وارث ان جو بنی اسرائیلیوں کو بنا دیا تھا۔ اب صرف جو ہے وہ ملک شام بچ گیا تھا، اور اس کے اندر قوم عمالقہ کا قبضہ تھا، تو اس لیے سوریکم دار الفاسقین، دار فاسق سے مراد اب صرف جو ہے وہ ملک شام ہوگا۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ یا الہ العالمین، جو پڑھا پڑھا اپنے دربار کے اندر قبول و منظور فرما۔ یا اللہ حاضرین کا بیٹھنا، حاضرین کا سننا اللہ اپنے دربار کے اندر قبول و منظور فرما۔ یا اللہ بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما۔ یا اللہ جو گھروں میں ہسپتال ہیں یا بیمار ہیں، اسپتالوں میں بیمار ہیں، روحانی امراض میں اندر مبتلا ہیں، جسمانی امراض کے اندر مبتلا ہے، اللہ رب العزت تمام بیماریوں سے شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما۔ یا اللہ جو بھی حضرات دنیا سے رخصت ہو چکی، اللہ رب العزت ان کی کامل مغفرت فرما۔ یا اللہ ہمارے استاد جی مولانا خلیل الرحمن ساجد صاحب، ان کی کل وفات ہو گئی، ہم نے بہت کچھ ان سے سیکھا، اللہ نے ان کو علم کے اندر اور بالخصوص تفسیر کے اندر اللہ نے بڑا ملکہ عطا کیا تھا۔ اللہ ان کی بھی دینی خدمات، دنیاوی خدمات تمام کی تمام قبول فرما کر اللہ رب العزت ان کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے، اور حضرت جی کو اللہ رب العزت اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ان کے صغیرہ کبیرہ ہر قسم کے گناہ کو معاف فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔